عبد العزیز دباغ مغربی علیہ رحمہ، آپ سے تو یہ قول بھی منقول ہے کہ فرمایا اہل سنت کی نشانی ہے کہ آج تک جتنے اللہ کے ولی ہے وہ صرف اہل سنت میں آئے، کسی میں نہیں آئے۔ اور آپ چیک کرو داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا، غوث پاک کا عقیدہ کیا تھا، جناب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا عقیدہ کیا تھا، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا، امام اعظم کا عقیدہ کیا، امام فخر الدین رازی کا عقیدہ کیا، امام شافعی کا عقیدہ کیا، کہ جتنی ہزاروں ہزار ہستیاں ہیں، خواجہ نظام الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو مرید ہیں وہ والے، ان سب کا عقیدہ کیا تھا۔ سلسلہ قادریہ والوں کا کیا تھا، حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کا، حضور شاہ رکن اعظم کا، ان سب کا عقیدہ کیا تھا۔ امام غزالی کا عقیدہ کیا تھا، امام جلال الدین سیوطی شافعی کا عقیدہ کیا تھا۔ کوئی ایک ولی اٹھاؤ، ایک بھی عقیدے میں آپ کو ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ اور میں چیلنج دیتا ہوں تو ایسے موقعوں پہ کہ بھائی 2 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سب کو گواہ بنائے کہتا ہوں، بندہ ولی کہلائے ہو ولی اور سنی نہ ہو، ایک ڈھونڈ دو 10 لاکھ لے لو 20 لاکھ لے لو، اسی کیڑا دینا وا لبنا ہی نہیں تو اس لیے پاویں کروڑ لے لو۔ اج تک تو نہیں کسی نے دسیا تسی لب سکتے ہو تو لب دیو، لے لینا۔ بندہ سنی نہ ہو ولی اور مشہور ہو، ایک بتا دو۔ اور مرزے کانے کو انہوں نے زور لگا لیا، وہ کانے سے آگے نہیں نکلا۔ ولی تو بڑی گال ہے، مسلمان ہونا تو بڑی گال ہے۔ بڑے بڑے فتنے ہیں جن کے بڑی بڑی قد ہیں ان کے بڑوں کے، ایک بھی ولی نہیں آج تک، اور انہوں نے کرامتوں کے ڈھیر لگائے ہوئے اپنی کتابوں میں، لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی اس کو دنیا میں ان کا کوئی ولی ہونے کا ہو۔ اور بلکہ میں تو اور ایک بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے ولی ہیں نا وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ جو روکتے ہیں نا کہ ان کے نہ جاؤ مزاروں پہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جاؤ نہ، پر مانتے وہ بھی ہے کہ ہیں ولی۔ کوئی ہے تو بتاؤ کہ جو ان کو ولی نہ کہتا ہو۔ ہاں ایک آیا مرزا غلام قادیانی کی نسل سے، جہلم کا ہے ایک بدماش، تو وہ تو بالکل ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ ان کا ایک پورا ایجنٹ ہے۔ لیکن آپ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جنہوں نے ولیوں کے ساتھ دشمنی کی انہوں نے بھی یہ ضرور کہا کہ ہے ولی۔ تو ولی اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی کہیں ہاں ہے ولی، جا نہ پر ہے ولی، راستہ بھی روکیے لیکن ماننے بھی کہ ہے ولی، یہ ہوتا ہے ولایت۔ تو اس لیے جب، اور یہی طریقہ سورہ فاتح میں ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم کدھر چلیں، تو سورہ فاتح پڑھ لیں آپ ترجمے سے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا رب چلا ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ یعنی اللہ بھی یہ پسند فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ مولا ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے قرآن و سنت کے راستے پہ چلا۔ جیسے ہم امام صاحب کی بات کو کریں، امام اعظم یوں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو امام کا قول ہے، حضور کا قول تھوڑی ہے۔ اور بدبختو، کیا امام کا قول حضور کے قول سے باہر ہے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر پہلے سورہ فاتح پہ اعتراض کرو، پہلے سورہ فاتح پہ اعتراض کرو، کیونکہ رب فرماتا ہے ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یا رب ان لوگوں کے راستے پہ کیوں چلیں؟ اس راستے پہ کیوں نہ چلیں جن پر یہ لوگ خود چلے تھے اور وہ قرآن و سنت ہے۔ ایڈا ہی سمجھدار ہو تو پھر قرآن دے اعتراض کرو، لیکن نہیں، مقصد یہ ہے کہ قرآن سنت کا نام تو ہر کوئی لے گا، پر قرآن سنت سے مسئلہ سمجھنا کیسے ہے وہ یہی سمجھائیں گے جن پہ انعام ہوا ہے، وہ سمجھائیں گے یہی۔ وہ پلمبر نہیں سمجھا سکتا، وہ ڈاکٹر نہیں سمجھا سکتا، وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دین کے نام پر دھوکہ دینے والا نہیں سمجھا سکتا۔ اگر معیار یہی ہوتا کہ جس کا دل کرے سمجھے تو پھر رب یہ نہ فرماتا کہ دعا کرو۔ سورہ فاتح دعا ہی ہے نا کہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اس لیے حق چاہ رہے، بالکل صحیح، آپ بھی نعرہ تحقیق ضرور پہلے لگایا کریں۔
یہ اہل سنت کی خوبصورتی ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. تو اس لیے جب قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، کیوں کہ قرآن ہر شخص پڑھتا ہے، حدیث ہر کوئی پڑھتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ جو آتا ہے قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، رسول ایک ہے ہمارے، یعنی ایسے تو سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جن کی شریعت کو ہم لے کے چل رہے ہیں، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اختلاف اس لیے ہے کہ قرآن کی آیت سے آپ کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے، میری سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے، ان کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے. اب کس کی سمجھ چلے گی؟ ادھر یار توجہ رکھو. نہیں سمجھے نا، میں دوبارہ پھر سمجھاتا ہوں. ایک قرآن کی آیت ہے، اس سے میں نے آیت پڑھی اور میں نے کہا بھی اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. فرض کریں کسی اور نے پڑھی، اس نے بھی میز کرسی لگائی، اس نے کہا نہیں اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. ایک تیسرا چینل آپ نے کھولا، اس نے کہا نہیں اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. ایک چوتھا چینل کھولا، اس نے کہا نہیں اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. تبھی آپ کنفیوز ہوتے ہو نا کہ جائیں کدھر. تو اس میں پہلی غلطی آپ کی ہے نا. سیکھیں گے نا. ہاں، گاڑی آتی نہ ہو چلانی، گاڑی لے لو، پھر گاڑی ٹھوک دو، پھر کو یار سمجھ نہیں آتی ٹھوک کیسے گئی. تو غلطی کس کی تھی؟ چلانی تھی نا. ہاں چلانی سیکھنی ہے پہلے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور لیکن سیکھنی کس سے وہ بتا رہا ہوں. اب وہ کون ہے؟ ہر ایک سے نہیں سیکھنی. ہاں اب کس سے پوچھیں کہ سب نے اپنا اپنا بتا دیا. تو یہاں آ کر ہم کنفیوز ہوتے ہیں. اب آیت نہیں کنفیوز کر رہی، حدیث کنفیوز نہیں کر رہی، اس سے جو مفہوم رنگ رنگ کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہمیں خراب کر رہا ہے. تو اب کس کا فیصلہ چلے گا؟ وہی مسئلہ آ جائے گا. فیصلہ کس کا چلے گا؟ فیصلہ چلے گا ان کا جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا. انہوں نے یہ قرآن و سنت کی راہیں طے کر کے منزل پہ پہنچے تھے نا. تو انہوں نے جب پڑھا تھا تو کیا سمجھا تھا؟ تو اللہ تو تمہیں یہی سمجھا رہا ہے کہ تم نے جو سمجھ ان کی آئی تھی وہی سمجھنا ہے. تو آڈی سبحان اللہ تے بھی استغفر اللہ. یار آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ کون سی سمجھ قبول ہے؟ اس کی، اس کی، کس کی؟ جن پر انعام ہوا. اب وہ کون ہے؟ وہ ہمارے ہیں بزرگ، اولیاء، علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، مجتہدین، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، جو ہمارے سواد اعظم کے چاند ہیں، جن کا جب اہل سنت میں نام لیا جاتا ہے تو ادب سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. ان کی بات ہو رہی ہے. اور کیوں؟ قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے اگر قرآن پاک میں کوئی شک کرے ذرا سا بھی کہ پتہ نہیں معاذ اللہ یہ سچ ہے یا صحیح ہے یا نہیں صحیح، تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن مجھے سچ بتاؤ، کیا قرآن کو آپ نے نازل ہوتے دیکھا؟ لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یار آپ قسم کھاتے ہو یہ قرآن حق ہے، آپ کہو گے میں 1 کروڑ قسم کھاتا ہوں. یقین کی بات ہے نا. اسے کو میں ساری زندگی قسم کھا سکتا ہوں یہ حق ہے. آپ کو یہ یقین کیسے آیا؟ آپ نے تو نازل ہوتے نہیں دیکھا. حدیث آپ نے سنی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے حدیث سنی آپ نے؟ وہی سنی؟ حضور جب فرما رہے تھے حدیث آپ نے سنی تھی؟ پھر آپ کیسے کہتے یہ حدیث حضور کی ہے، یہ حدیث حضور کی ہے، یہ سرکار نے فرمایا، یہ سرکار نے فرمایا؟ آپ کو کیسے یقین ہوا؟ ہمارے بڑوں نے کہا بیٹے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن ہے. صحابہ کرام نے کہا آمنا. انہوں نے تابعین سے کہا یہی قرآن ہے، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے. تابعین نے تبع تابعین سے کہا، تبع تابعین نے بعد والوں سے، انہوں نے بعد والوں سے، انہوں نے بعد والوں سے، ہمارے بڑوں نے ہمیں اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو بیچ میں ایک کڑی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کٹ رہی ہو. تو جن کے کہنے سے ہم نے قرآن کو قرآن کہا، جن بڑوں کے کہنے سے ہم نے قرآن کو قرآن ماننا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے بڑوں پہ اعتبار کیا. سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں یہی قرآن ہے. ہاں جی، ہمارے بڑوں نے ہمیں حدیث دی تو ہم نے ان کے کہنے پہ مانا. اور جن کے کہنے پہ قرآن بھی مانا، حدیث بھی مانی، سنت بھی مانی، کیا ان کے کہنے پہ اس کی تشریح نہ مانے؟
پھر تشریح کس کی مانے؟ اس لونڈے کی جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، جس کا فیلڈ ہی نہیں ہے، جس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، یا ان بڑوں کی؟ تو جب ان کا اتنا اعتماد ہے، ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ انہوں نے کہا یہ قرآن، ہم نے کہا ہاں جی بالکل قرآن، انہوں نے کہا بیٹا یہ حدیث، ہم نے کہا جی حدیث، تو پھر انہوں نے جب بتائیں گے بیٹا اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو ادھر بھی تو گردن جھکائیں گے کہ نہیں جھکائیں گے؟ تو بس گمراہی ختم۔ اب آپ کو اگر کسی مسئلے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اب آپ کو کتابیں کھولنے کی، چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پہ ایک کام کرنا ہے، کسی سنی عالم کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرمایا وہ بتاؤ، اور وہ آپ کو دکھا دیں کہ یہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، تو سمجھ لو یہی مسئلہ ہے۔